بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن اور فرما دیجیے ایمان والی عورتوں کو پست رکھیں، نیچے رکھیں اپنی نظروں کو اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کی چیزیں مگر جو ظاہر ہیں اس سے، اور چاہیے کہ ڈالیں اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں کے اوپر۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا، اور یہاں پر اللہ پاک نے عورتوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ مرد کو بھی غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورت کو بھی غیر مرد کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور پردہ کرنے کا حکم دیا۔ عورت تو پہلے سے گھر سے باہر ہی نہ جائے، اور اگر کوئی مجبوری کوئی ضرورت پیش آ بھی جائے تو خاوند سے اجازت لے کر جائے، بغیر خاوند کی اجازت کے عورت کا باہر جانا جائز نہیں۔ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت بغیر خاوند کی اجازت کے گھر سے باہر جاتی ہے، جب تک وہ گھر سے باہر رہے گی فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر خاوند کی اجازت کے ساتھ بھی باہر جائے تو پھر کیسے جائے؟ پھر حکم ہے کہ وہ پردہ کر کے جائے، برقع پہن لے یا کوئی لمبی چادر ہو جس سے اس کا جسم چھپ جائے، پھر جو ہے نا گھر سے باہر جائے، ایسے نہ جائے، پردہ کر کے جائے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایسے سمجھیں کہ خواتین کو عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ پردہ جو ہے اسلام کا اہم حکم ہے، کیونکہ پیچھے بیان ہو رہا تھا کہ زنا کے اسباب کون سے ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم تو اللہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ کسی کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ دوسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ مردوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں پست رکھیں۔ تیسرا حکم اب یہ حکم دیا کہ عورتوں کو بھی حکم دیں آپ کہ عورتیں بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے گریبانوں کے اوپر اپنے سینوں کے اوپر کپڑا اور چادریں ڈال لیں اور اپنی زینت کی چیزیں ظاہر نہ کریں۔ اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پردہ جو ہوتا ہے وہ صرف دل کا ہوتا ہے، اس لیے بعض مولوی بعض پیر کہتے ہیں جی پیروں سے بزرگوں سے کیا پوچھیں، امام الانبیاء سرور کائنات ساری کائنات کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے کا حکم دیا، مومنوں کی عورتوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو کہیں اور اپنی بیٹیوں کو کہیں اور ایمان والی عورتوں کو بھی کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر لمبی لمبی چادریں ڈال لیں، پردہ کر لیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ہاں جی یہ کریں گے تو ان کی جو بہتری ہے کہ ان کی زینت کی چیزیں ظاہر نہیں ہوں گی اور فتنے سے بچ جائیں گی، بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا قرآن اور اللہ کا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ پردہ کریں،
لیکن مولوی صاحب اور پیر صاحب کہتے ہیں پردے کی ضرورت نہیں۔ آپ بتلائیں کہ قرآن کی مانیں یا مولوی کی مانیں؟ جی، دنیا کے مولوی تو جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن تو سچا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے شروع کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، سچی کتاب ہے، سچی۔ آج ایک مولوی کتاب لکھتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد دوسرا مولوی کتاب لکھ لیتا ہے، کہتا ہے جی فلاں مولوی نے جو کتاب لکھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، فلانا مسئلہ اس کے اندر ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کی عدالت قانون کی ایک کتاب لکھتی ہے تو دوسرے سال دوسرا جج لکھ لیتا ہے، کہتا ہے فلاں قانون جو بنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن ایسی کتاب ہے جب سے اللہ نے نازل فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کوئی ہے ہمارے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو صحیح، ایک چھوٹی سی صورت تو بنا کر دکھلائے۔ اور قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کائنات میں آج تک کوئی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے جو قرآن کا مقابلہ کرے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، قرآن کے ایک حکم کا انکار بہت بڑی بات ہے۔ اگر قرآن کے ایک حرف کا، ایک زبر یا زیر، ایک نقطے کا کوئی انکار کرتا ہے وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کے بارے میں شک بھی کرے تب بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو پھر اتنا بڑے اہم حکم کا انکار جو کرے کہ پردے کا حکم ہی نہیں ہے، قرآن میں پردہ ہے ہی نہیں، مولوی سے پردہ نہیں ہے، پیر سے پردہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ مولوی اور پیر انسان نہیں ہیں۔ اگر انسان ہیں، ایمان والے ہیں تو قرآن نے تو ایمان والوں کے لیے حکم دیا ہے پردہ کرے۔ ہاں، بے ایمان جو ہے جو مرضی کرتا رہے، جو ہے ہی بے ایمان، ایمان ہی نہیں ہے اندر۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی چاہے کرتا رہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں جی اگر تم پردہ کرو گی تو ہم تمہاری شکل کیسے دیکھیں گے، اور جب تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن تمہاری سفارش ہم کیسے کریں گے جب تم پہچان بھی نہیں ہوگی۔ ابھی تم ہمارے ساتھ رہو گی، اپنی شکل دکھلاؤ گی تو قیامت کے دن ہم تمہیں پہچان لیں گے نا، پھر تمہاری سفارش کریں گے، ایسے کیسے تمہاری سفارش کریں گے۔ وہی پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو عورتیں پیر صاحب کے قریب رہتی ہیں نا، زیادہ پردہ نہیں کرتی، وہ زیادہ فیض حاصل کرتی ہیں، وہ زیادہ فیض حاصل کرتی ہیں۔ اللہ کا نبی پردے کا حکم دے رہا ہے، اللہ کا قرآن پردے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ ملا، یہ پیر تو نہ ہوا نا، یہ تو پھر خنزیر ہوا جو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ جو قرآن کی مخالفت کرے کیا خیال ہے بزرگوں، وہ پیر ہے؟ وہ پیر تو نہیں ہے۔ پھر ہم پیر اس کو مانتے ہیں جو اللہ کے قرآن کے مطابق خود بھی چلے اور اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارو، ہم تو اس کو پیر مانتے ہیں۔ اور جو اس کی مخالفت کرتا ہو، جس کو نہ اللہ کے قرآن کے حکم کی پرواہ ہو نہ نبی کی سنت کی پرواہ ہو، ہم ایسے لوگوں کو پیر نہیں مانتے۔ بات سیدھی ہے۔ تو بہرحال عورتوں کو اللہ نے پردے کا حکم دیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، جیسے مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکائے، غیر عورت کو نہ دیکھے، اسی طرح عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ دونوں کو حکم ہے، اگر دیکھیں گے بغیر مجبوری اور ارادتاً جان بوجھ کر تو فرمائے پھر گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، چلتے پھرتے جا رہے تھے، راستے میں اچانک نظر کسی پر پڑ جاتی ہے، پھر آپ فوراً اپنی نظر کو ہٹا لیں، وہ اچانک نظر جو ہے وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر پھر دوبارہ دیکھنا یا دیکھتے رہنا خام خواہ تو فرمائے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے تو عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں رہیں اور پردہ کریں، لیکن ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جب عورتیں باہر نہیں نکلیں گی انقلاب نہیں آئے گا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جب تک عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکلیں گی انقلاب نہیں آ سکتا، یعنی بغیر پردوں کے باہر آئیں اور روڈوں پر ہاں جی ذلیل ہوں، غیر مردوں کے ساتھ ہاں جی ناچیں، پھر جو ہے انقلاب آئے گا، ایسے نہیں آئے گا۔
ہاں اس طریقے سے بے حیا لوگوں کا انقلاب، بے حیائی کا انقلاب تو آئے گا، لیکن اس طریقے سے جو ہے حیا والا انقلاب تو نہیں آ سکتا، غیرت والا انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی الف ننگا ہو، کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں، بالکل ننگا ہو کر آئے اور گلے میں ایک تختی لکھ کر گلے میں ڈالی ہوئی ہو، اوپر لکھا ہوا ہو کہ او لوگو حیا کرو حیا، خود الف ننگا ہو اور تختی گلے میں لٹکا لے اور اس پر لکھوایا ہوا ہو کہ لوگو حیا کرو، کچھ شرم کرو، اور کھلے بازار میں آ جائے اور لوگوں کو آوازیں دے دے کر کہے کہ او لوگوں کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ ہاں جی، خود الف ننگا ہے اور لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ لوگوں حیا کرو اور شرم کرو، اور وہ بھی بڑا بے غیرت انسان ہے جو اس کی تختی پڑھتا رہے۔ تختی پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، سب کچھ تو سامنے کھلا ہوا ہے، خود الف ننگا ہو کر آیا ہوا ہے بازار میں اور تم تختی پڑھ رہے ہو، بڑے بے غیرت ہو تم سے۔ اور وہ آدمی بھی بڑا بے غیرت ہے جو کہے کہ یار کیسا مجاہد آدمی ہے، کھلے بازار میں آ کر جو ہے نا لوگوں کو حیا کا درس دے رہا ہے، لوگوں کو حیا سکھلا رہا ہے، بڑا مجاہد آدمی ہے۔ ہاں جی، اس سے بھی بڑا بے غیرت اور کمینہ کوئی نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑا بے غیرت اور کمینہ۔ یہاں پر بچہ کیا ہے کہ تم اس کے حیا کا درس سیکھ رہے ہو۔ سر عام رمضان المبارک کے مہینے میں گجرے ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہی ہیں، لوگوں کی بچیوں اور بچوں کو نچایا جا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ کیا ریاست مدینہ میں یہی کام ہوتے تھے؟ ریاست مدینہ میں تو حیا والے کام ہوتے تھے، ریاست مدینہ میں تو پردے کا حکم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے تو عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی، مسجد میں عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں نماز نہ پڑھنے کے لیے آئیں کہ اس سے فتنہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کی شریعت تو یہ حکم دے رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ بزرگوں، آپ ایک کسائی سے جب گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں نا، ایک پہیا گوشت لیتے ہیں، وہ اوپر اس کو کہتے ہیں اخبار لپیٹ دو، پھر شاپر میں ڈال دو، پھر بھی شاپر ڈبل کر دو، پھر جی اپنے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں، حفاظت کر کے گھر میں لاتے ہیں کہ کہیں کوئی کوا نہ لے جائے، ہاں جی، کوئی گوشت کی بوٹی نہ گر جائے، اور گھر میں جب لے کر آتے ہیں تو عورتیں اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں، پلیٹ میں رکھا، پھر اوپر سے پلیٹ دی، پھر محفوظ کر کے رکھا کہ کوئی بلی نہ لے جائے بوٹی۔ اللہ کے بندے، یہاں پر تو ایک بوٹی کی اتنا حفاظت کر رہا ہے، اور یہاں 1.5-2 من کی لاش کو، گوشت کے ہاں جی دھڑ کو، اس کو تو نے بغیر ہاں جی پردے کے شہروں میں بازاروں میں بھیج دیا، یہاں پر تیری غیرت نہیں کام کرتی؟ ایک بوٹی کی اتنا حفاظت کر رہا ہے، اور خدا کی قسم وہ جو تو کسائی سے بوٹی لے کر آتا ہے نا، اگر وہاں سے کوا یا بلی یا کتا کوئی ایک بوٹی لے جائے، خدا کی قسم تو دوبارہ اور بوٹی خرید کر سکتا ہے، لیکن یہاں اگر تیری عزت چلی گئی تو قیامت تک تیری عزت واپس نہیں آ سکتی، قیامت تک عزت دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ یہاں پر اتنا خیال کرتے ہیں، اور یہاں پر اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو کو، اپنی گھر والیوں کو بغیر پردے کے بازاروں میں بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ تم خود ہاں جی چیزیں خرید کر کے لے آؤ۔ توجہ فرمائیں، بلی اگر گوشت لینے کے لیے آئے بھی صحیح، آپ نے گوشت گھر میں رکھا ہوا ہے، بلی اٹھانے کے لیے آئے تو چاہت صرف ایک طرف سے ہے، بلی کو چاہت ہے کہ میں گوشت لے لوں، لیکن گوشت کو چاہت تو نہیں ہے کہ میں بلی کی طرف جاؤں، گوشت کو چاہت ہوتی ہے، ایک طرف سے چاہت ہے، آپ اس کو اتنا محفوظ کرتے ہیں، آپ اس کی اتنا حفاظت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو دونوں طرف سے چاہت ہے، مرد چاہتا ہے عورت کی طرف، عورت چاہتی ہے مرد کی طرف، یہاں دونوں طرف سے چاہت ہے، اور آپ پرواہ نہیں کرتے بالکل کسی چیز کی۔ اگر نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بے پردہ باہر جاتی ہے اور خوشبو لگا کر جاتی ہے، جس مرد تک اس کی جسم کی خوشبو جاتی ہے، اللہ پاک سب کے ساتھ اس کا زنا لکھتے ہیں، سب کے ساتھ زنا۔ اور آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا۔
اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں غیرت والی زندگی نصیب فرمائیں اور حیا والی زندگی نصیب فرمائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پوچھا گیا اللہ کے رسول دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس، آپ یہ بھی سن لیں کہ دیوس کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک عالم تھے، اس سے کسی نے پوچھا حضرت یہ دیوس جو آتا ہے قرآن حدیث کے اندر، یہ دیوس کیا چیز ہے، ہمیں سمجھاؤ تو صحیح۔ اس عالم نے فرمایا کہ عالم صاحب نے اس وقت اپنی بیوی کو لے کر باہر کہیں گھومنے کے لیے گئے ہوئے، بغیر پردے کے، نئی شادی کی ہوئی تھی اس عالم نے، کسی اونچے گھرانے میں شادی تھی، لیکن اس عورت کو گھر میں رہنے کا کوئی ایسا ڈھنگ نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ ایک دن مجھے سیر پر لے چلو۔ اس نے سمجھایا کہ میں عالم ہوں، لوگوں کو تقریریں کرتا ہوں، جملے پڑھاتا ہوں، میں آپ کو باہر گھمانے کے لیے لے جاؤں تو میری تقریر کون سنے گا؟ جمعے پر تو میرا گربان پکڑ لیں گے لوگ، مولوی ہمیں سمجھاتا ہے تو خود بیوی کو باہر لے کر پھرتا ہے، کیا کروں گا پھر میں؟ بہرحال وہ ضد کر گئی۔ مولوی صاحب بھی مالدار آدمی تھا، اس کو لے کر گھومنے کے لیے چلا گیا تو راستے میں کسی نے مولوی صاحب کی گاڑی روک دی۔ مولوی صاحب ایک مسئلہ بتلاؤ، یہ بتلاؤ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا یہ بتلاؤ کہ دیوس آپ کو بتلاؤں یا دکھاؤں؟ اس نے کہا دکھا بھی دو تو پھر اور اچھی بات ہے، جلدی بات سمجھ آ جائے گی۔ اس نے کہا پہلے دیکھ لے دیوس، اگر دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لے، میں دیوس۔ جو آدمی بغیر پردے کے اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، کسی کو بغیر پردے کے باہر لے کر گھومتا پھرتا رہے، اور جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری بیوی کے پاس کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، میرے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، میرے بیوی بچے کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، یہ پرواہ نہ ہو جس کو، یہ دیوس آدمی ہے۔ اچھا حضرت سے یہ تو بتلاؤ کہ دیوس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا دیوس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ ہم دیکھیں ہمارا ماحول کیسا بنا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین جو ہے آیا نماز پڑھی بس ہم نے دین کا حق ادا کر۔ دین کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو، سارے احکام مانو۔ یہ نہ ہو کہ ایک اچھا لگے تو مان لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے تو یہودی برباد ہوئے تھے، ذلیل ہوئے تھے۔ اللہ نے ہمیں پورا دین کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ بہرحال اللہ پاک نے مردوں کو بھی نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا، اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نظریں پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور فرما دیجئے ایمان والی عورتوں کو کہ یغضضن من أَبْصَارِهِنَّ، کہ پست رکھیں اپنی نظروں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کی چیزوں کو، یعنی جہاں پر عورتیں ہار سنگار کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، اپنے وہ اعضاء ظاہر نہ کریں۔ چہرے کا میک اپ کرتی ہیں عورتیں تو فرمایا ان کو ظاہر نہ کریں، یا جہاں پر عورتیں زیور وغیرہ پہنتی ہیں تو وہ چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ الا ما ظہر منہا، مگر جو عام طور پر ظاہر ہوتا ہے، کھلا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت کے پاؤں ہیں، باہر جب جانا ہے تو ان کو تو نہیں چھپا سکتی، یا ہاتھ ہیں تو ان کو تو نہیں چھپا سکتی، یہ کھلے ہی رہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ چیزیں کھلی رہتی ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، باقی اپنے جسم کو چھپا لیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈال لیں اپنے دوپٹوں کو، اپنی چادروں کو، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں کے اوپر، اپنے گربانوں کے اوپر، تاکہ تمہارے جسم کی بناوٹ بھی نظر نہ آئے۔ آگے اللہ پاک نے یہ بتلایا کہ وہ کس کے سامنے عورت پردہ نہ کرے، وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز، پھر پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔